بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سے ہماری تلاوت کا سورہ انعام 7واں پارہ دوسرا پاؤ۔ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر زندگی کی فرصت عطا فرمائی، ایک وقت آئے گا پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس صورت میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہے۔ مختلف انداز سے ان تین چیزوں کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، آج آپ کا یہ انکار کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا کہ آپ کی سچائی کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے خط آئے، کوئی فرشتہ آ کر آپ کی سچائی کی گواہی دے، فرمایا اگر فرشتہ آ بھی گیا وہ بھی انسانی شکل میں ہوگا، پھر یہ کہیں گے یہ کون ہے؟ اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے تو انسان ہی آیا کرتے ہیں، بشر ہی آیا کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر، لیکن امام الانبیاء سارے بشر کے سردار ہیں، سارے انسانیت کے سردار ہیں۔ انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ زمین پہ چل پھر کے دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوئی۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی ایک شان ہے، دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، پکڑنا چاہے تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات اور اس کی قدرت ہے کہ پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور نوازنا چاہے تو کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کی بندش کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں بندش کر سکتا، اور جس کی بندش اللہ کر دے کون کھلا سکتا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ سب سے زبردست ذات۔ بڑا ظالم لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بھی جب مصیبت میں پھنستے ہیں، کشتی جب ان کے ڈوبنے لگتی ہے، لہروں کے لہروں میں لہروں کے درمیان پھنستی ہے، تو پھر یہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام آئے، قوموں پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئے، شاید ان کے دلوں میں عاجزی آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن بعض لوگ اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں اور عبرت کے مناظر دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، دل سخت ہو۔ اب تو لوگ سائنسی توجیہات بیان کرتے ہیں، زمین کی پلیٹیں ہل گئی تو زلزلہ آ گیا، کسی کا اس طرح خیال نہیں رہتا کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، سنبھل جاؤ، یہ فرصت ہے، توبہ کر لو۔ زلزلہ آیا کوفہ کے وقت، عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر موجود تھے۔ زلزلہ آیا، کہا لوگوں یہ زلزلہ ہے، اللہ چاہتے ہیں تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ چاہتے ہیں تم اللہ سے معافی مانگو۔ تو لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آدمی اثر نہیں لیتا، کیسی یہ عبرت کے مناظر ہوں، لوگوں کا دل نہیں پگھلتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا اس امت پر بھی مختلف قسم کی مصیبتیں آئیں گی، لیکن کلی طور پہ اس کی امت ہلاک نہیں ہے، آسمانی عذاب سے اور زمینی عذاب سے۔ جیسے پچھلی قوموں کے اندر آسمان سے عذاب آیا، ساری امت مٹ گئی، زمین سے عذاب آیا، سیلاب آیا، پانی کا ریلا آیا، زمین سے چشمے ابلنے لگے، ساری امت مٹ گئی۔ لیکن اس امت پر ایسا عذاب نہیں آیا، ہاں ایک عذاب آیا، آپس میں دستے گریبان ہوئے، وہاں آپس میں جنگ و جدال کریں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آپس کی نفرت اور آپس کا جھگڑا اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور آپس کی محبت اور آپس کا اتفاق یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، یہ آئے فرمایا جو لوگ بے دینی کی بات کریں تو ان کے پاس نہ بیٹھ۔ آپ علیہ السلام سے کہا گیا، امت کو نصیحت کی گئی آپ کے واسطے سے، بے دینوں کی صحبت میں نہ بیٹھ۔ بس اوقات آدمی بے دین آدمی کی باتیں سنتا ہے تو اس کے اندر سے عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، کھڑا کچا ہو نا، اور اس میں پانی ڈال دیں تو سوراخ ہو جائے گی۔
جب آدمی کے اپنے نظریات، سوچ، فکر، عقیدہ، ایمان کمزور ہوتا ہے تو بری صحبت سے اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یا تو پھر گھڑا مضبوط ہو، پانی ڈال دے تو پانی ٹھنڈا کر دے، یا تو آدمی عقیدے ایمان کے لحاظ سے ایسا ہو کہ بے دینوں کے پاس بیٹھے تو ان کو بھی دین پہ لے آئے، ویسا طاقت والا ہو۔ اس لیے ہر ایک کی سننا، ہر ایک کی پڑھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ کہتے نہیں میں تو ریسرچ کر رہا ہوں۔ ارے میاں ریسرچ کی صلاحیت بھی تو ہو۔ کبھی اماں کے علاج کرنے کے لیے خود ریسرچ کرنا شروع کر دی؟ نہیں، وہاں تو ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اپنا گھر بنانے کے لیے چلو میں خود بناؤں گا، ریسرچ کی؟ نہیں، وہاں تو کسی پہ اعتماد کرتا ہے۔ یہ دین ہی ایک ایسا مذاق ہے، ہر آدمی ریسرچ کر رہا ہو۔ پہلے وہ صلاحیت ہو پھر ریسرچ کیجیے نا بھائی، پہلے صلاحیت تو ہو، استعداد تو ہو۔ بے دینوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پورا ماحول شرک بھرا ہوا تھا، باپ مجاور تھا، بت بنایا کرتا تھا۔ بہت سمجھایا اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، بہت سمجھایا۔ سورج، چاند، ستارے، یہ خدا صاحب شام کو غروب ہو رہا ہے، یہ چاند نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، سورج آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یوں تو بے شمار انبیاء دنیا میں آئے، لیکن ان 17 کے نام دو چند آیتوں میں اللہ نے ذکر کر دی اور فرمایا یہ سب اللہ کی برگزیدہ بندے تھے، ان کی پیروی کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، قرآن کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جیسے تم دنیا میں اکیلے آئے تھے نا، پھر قبروں سے اکیلے اٹھو گے، موت کے وقت بھی اکیلے ہی اٹھو گے، اس کا تذکرہ فرما۔ اور اللہ کو اس پہ پوری قدرت ہے۔